میں یہ پڑھ کے بہت حیران ہوا کہ ہزاروں سال پہلے مصر کی تہذیب میں یہ روایت تھی کہ مرنے والے کے جو اہم کارنامے ہوتے تھے وہ اس کی قبر کی لوح پر، کتبے پر یا دیواروں وغیرہ پر لکھ دیے جاتے تھے۔ تو ایک بادشاہ کی قبر پر یہ لکھا ہوا ملا کہ میں نے زندگی بھر کسی درخت کو نقصان نہیں پہنچایا اور میں نے دریائے نیل کا پانی آلودہ نہیں کیا۔ اندازہ فرمائیے، یعنی کیسا قابل فخر بات سمجھ کر، اور کتنی دانش والی بات ہے اور بڑی بات ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، ہم نے کوئی قیام پاکستان کے بعد جنگل لگائے ہیں، اور کیا ضرورت ہے کوئی انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس سلسلے میں کوئی اقدام کرنے کی؟ یہ چھانگا مانگا کا آپ نے نام سنا ہو؟ جی، یہ جنگل انگریز نے اس وقت لگایا تھا جب یہاں پہ ریل جو تھی وہ بچھائی گئی تھی، ریلوے لائن بچھائی گئی تھی، اور ریل کے انجن لکڑی سے چلتے تھے۔ اس کو ہر 100 میل کے بعد لکڑی کی جو تھی وہ ضرورت ہوتی تھی، تو یہ جنگل تقریباً کوئی 100-125 سال جو ہے وہ کوئلے کے انجن جو ہوتے تھے ان کو ضرورت پڑتی تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی میرے تو علم میں ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ہماری حکومت نے قصداً کہا ہو کہ یہ بھئی یہ 10 اسکوائر میل کا جو ایریا ہے یہاں صرف جو ہے وہ درخت لگائے جائیں گے، یعنی انٹینشنلی ایسا نہیں کیا، کوئی ایسا پارک، کوئی ایسا نیشنل پارک نہیں بنایا گیا جہاں بافرات درخت جو ہیں وہ صرف لگائے جائیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹس آپ کو بہت مل جائیں گی، بالکل ایسا، آپ کو ڈیولپمنٹ وہ بہت ساری کالونیز مل جائیں گی کہ قطعوں کے قطع جو ہیں درختوں کے وہ صاف کر دیے گئے کہ یہاں کالونی بننی ہے۔ اللہ اللہ، چاہیے تو یہ کہ آپ ایک درخت اس وقت کاٹیں جب 2 درخت لگا کے دکھا دیں کہ یہ 2 درخت میں نے لگا دی۔ واہ، بہت ٹھیک ہے۔ یہ ابھی مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے، یہ UAE میں، وہاں ظاہر ہے بڑی وہ کہتا ہے درختوں وغیرہ نہیں ہے، ریتلی زمین ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گاڑی آپ کی کسی ایسے پودے کو لگ جاتی ہے جو درخت کے کنارے، وہ سڑک کے کنارے لگایا ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ کو جرمانہ ہوگا۔ اس پودے نے اگر وہ 10 سال کا ہونا تھا، 20 سال کا ہونا تھا، تو یو ہیو ٹو پے فار آل دوز 20 ایئرس۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، یہ بات ہوئی نا جی، واہ واہ واہ، ان کو قدر ہے نا جی، کہ آپ کو وہ 20 30 50 سال کا پورا ہرجانہ دینا پڑے گا جو آپ نے اس درخت کو جو ہے وہ ضائع کیا۔ واہ واہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ درخت جو ہے یہ یعنی زندگی کی ایک بہت اہم قسم ہے۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب دیکھیے نا کہ کتنا اللہ کا اپنا انتظام تھا، دریاؤں کے ارد گرد بیلے، جنگلات بہت کثرت سے، بالکل بیلے تھے۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے چناب اور راوی ان کے جو بیڈز ہیں، ان کے درمیان، ان کے سائڈوں پہ اگر بے شمار درخت لگا دیے جائیں تو چلو ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہاں بے شک ایسا ہے، بہتر تو ہو۔ لیکن ہمارے آپ دیکھیں، یہ ہم جاتے رہتے ہیں ادھر خانس پور ناردرن ایریاز میں، وہاں درخت جو ہے نا وہ دن بدن کم ہو رہے ہیں۔ مری جو کبھی یعنی بڑی ایک شان ہوتی تھی اور بڑا ٹیمپریچر وہاں پہ ڈاؤن ہوتا تھا، یعنی مری میں آئی بلیو بہت پہلے گیا تھا جی، اس وقت پنکھا یعنی اسی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا، پنکھے جو تھے وہ یہاں بڑے بڑے خال تھے، ٹھیک ہے۔ اور اوپر اگر چلے جائیں خانس پور کی طرف یا یوبیا یا تو اتنے گھنے وہ جنگلات ہوتے تھے دیودار کے اور بڑے بڑے وہ، ہاں جی۔ تو لیکن اب مطلب گرمی بھی بڑھ رہی ہے، آلودگی بھی بڑھ رہی ہے، بالکل بڑھ رہی۔ جب آپ درخت کم کر دیں گے تو ڈیفینیٹلی ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز ہوگا۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کو پچھلی اس میں بتانی بھول گیا کہ یہ اب شور غوغا ہو رہا ہے نا کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ جتنی بڑھے گی، جتنا ہم فیول جلائیں گے، جتنا ہم کوئلہ جلائیں گے، گیس جلائیں گے، ڈیزل جلائیں گے، اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ بنے گی۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے دیٹ از ون آف دی میجر گرین ہاؤس گیسز۔ اچھا، اور ان کو اگر کوئی ایبزارب کر سکتا ہے، جذب کر سکتا ہے اور اس کی آکسیجن بنا سکتا ہے تو صرف درخت ہیں۔ اللہ اکبر۔ کاربن ڈائی آکسائڈ سے لیبارٹری میں آکسیجن میں کنورٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ درخت اس کو جو ہے وہ چٹکی میں کر لیتا ہے، سورج کی لائٹ چاہیے، پانی چاہیے، درخت اس کو آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے اور آکسیجن جو ہے وہ دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے علم میں کوئی ایسی نجی یا سرکاری یا نیم سرکاری تنظیم یا NGO ہے جس کا مقصد ہی شجرکاری ہو؟ یہ
انڈیویجولی لوگوں نے شاید ہو کوئی کوشش کی ہے. ملتان میں ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے ایک گٹھلی پروگرام شروع کیا تھا. اچھا. تو وہ انہوں نے گٹھلیاں تقسیم کرنی شروع کی کہ ان کو آپ بوئیں اور ان سے پودے لگائیں. لیکن کوئی, میں کہتا ہوں نا کہ ایک ہمیں جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارا, ایک شعور جو ہے نا وہ نہیں ہے. اور ہمارے پاس بہانے بہت ہے, زمین نہیں ہے جی, ٹائم نہیں ہے جی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں, بالکل, میں یہ بہت پرانی بات ہے, راولپنڈی گیا, وہاں بڑی پرانی ٹیکسیاں چلتی تھی. تو میں نے ٹیکسی ایک ہائر کی, تو میں نے, اگر میں اکیلا ہوں تو میں اکثر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, گپ شپ لگاتے رہتا ہوں. تو ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھولا, میں نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا. کہتا سر 1 منٹ پھر آپ ٹھہریں. اس نے وہ آگے سے نا ایک گملہ اٹھایا اور وہ پیچھے رکھا اور مجھے کہتا ہے سر آپ آ جائیں. کیا بات. اس گملے میں ایک پودا اور اس پودے میں 2-3 پھول لگے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سر یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے. سبحان اللہ. مجھے اس سے پیار ہے, اور میرے گھر میں بھی بہت سارے پودے. روزانہ میں صبح ایک گملہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھ لیتا ہوں اور سارا دن جو ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہے. واہ جی واہ. تو مجھے یہ ہوا کہ اس کے لیے پھر جگہ گھر میں نہیں چاہیے, دل میں چاہیے. اور یہ پودے اور درختوں کے تحفے بھی تو دیے جا سکتے ہیں کہ بھئی آپ لگائیں, موٹیویشن. سر ان میں آپ نیائی صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا, اس لائف میں یہ لائٹ کا شعور رکھتے ہیں, یہ وقت کا شعور رکھتے ہیں, یہ موسم کا شعور رکھتے ہیں. دیکھیں نا پوری رات کلی جو ہے وہ بند رہتی ہے. واہ سبحان اللہ. سورج کی لائٹ پڑتی ہے تو وہ پھول بن جاتا ہے. کیا بات. ہر پھل جو ہے وہ اپنے موسم میں آتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو ٹیمپریچر کا ان کو شعور ہے, ان لائٹ کا ان کا شعور ہے, وقت کا ان کو شعور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوری ایک لائف ہے, اور ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہماری جو لائف ہے, جسے ہم اینیمل لائف کہتے ہیں, ہم اس بوٹانیکل لائف کو جو ہے وہ ختم کریں. بہت خوب, بہت خوب.